نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تختی نمبر 4 الف یا وہ جو حرف مدہ کے جو 3 حروف ہیں الحمدللہ جو ہے کل یہ تیسرا جو ہے پڑھ کر آپ کو سمجھایا گیا. اب آگے ایک جانکاری یہ ہے کہ حرف مدہ 3 نہیں بلکہ 6 ہے. کیسا؟ یہ بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کو بھی اپن مد نظر رکھنا ہے. یعنی یہ کھڑا زبر بھی حرف مدہ کی طرح ہے، کھڑی زیر بھی اور الٹا پیش بھی. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف مدہ 6 ہے. اور سبق نمبر 4 میں ہی آتا. یہ بھی سبق نمبر جو تختی نمبر جو 4 لکھے انہوں اسی میں آتا ہو. اس کو الگ جو ہے تختی نہیں بنائے تو اپن کو جو ہے سمجھنا ہے. تو دیکھیے یہ قاعدہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہی ہے نا. یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی جو ہے ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اب اس کی مثال بتا رہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسے با کھڑی زبر با، با الف زبر با، با با. دیکھنے میں لکھنے میں الگ الگ ہے مگر آواز میں سیم ہے. جیسے دیکھیے با، با الف زبر با یہاں ہے اور یہاں جو ہے با کھڑی زبر با. تو اس کا مطلب حرف مدہ 6 ہے. یہ یاد رکھنا ہے اپنے. جیسے آ، با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما. اب اس کو جو ہے تھوڑا ہجوں کے ساتھ اس کو سماعت کریں. نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا. جیسے اس کو اپن پڑھیں آ، با، تا، سا، بس یہ بھی وہی چیز. تو یہ جو ہے کھڑا زبر ہے. ایک اور جانکاری میں آپ کو بتاؤں. قرآن مجید میں جو ہے یہ الف یعنی حمزہ اور یہ حمزہ میں یہ حمزہ قرآن مجید میں جو ہے لکھنے میں نہیں آتا. ہر جگہ آپ کو جہاں بھی جو ہے لکھنا ہے قرآن مجید میں تو یہی الف یعنی حمزہ یہ آتا. جیسے اپن پڑھتے یا ایھا الذین آمنو، آمنو میں جو الف آ کے اوپر جو کھڑا زبر آتا یہی الف آتا. جیسے آدم، آمن، ربنا آتینا، جیسا ہے نا یہ الف آتا. یہ الف کو قرآن مجید میں جو ہے یہ حمزہ الف زبر آ یہ جو ہے لکھنے میں نہیں آتا. یہ جانکاری میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب یہ دیکھیں نیچے دیکھیں آدم، دیکھو یہاں بھی وہی الف آیا یعنی حمزہ کھڑی زبر آ. یہ جو ہے آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب رسالات ذالک. ابھی آپ نے غور سے سنا
اب اس کے ہجے اور اس میں کے قاعدے سماعت فرمائیے. جیسے آدامہ حمزہ کھڑی زبر آ، اس کو کھینچے، داما دونوں کو نہیں کھینچے. دال زبر دا، میم زبر ما، داما آدامہ. اب اس میں اس کو کیوں کھینچے اور اس کو کیوں نہیں کھینچے، یہ اپنے کو غور کرنا ہے. اس میں جو ہے حرف مدہ ہے، اپن ابھی پڑھے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، تو اسی لیے جو ہے یہاں حرف مدہ کا قاعدہ بنتا. اور یہ دو تو اپن پیچھے پڑھے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرف کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. آدامہ آمانا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمانا. آ کو کھینچے، مانا کو نہیں کھینچے. یہی اس میں سیم قاعدہ ہے. یہاں حرف مدہ یہ جو ہے دو حرکات ہیں. مالکی، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، لی کی، مالکی. میم کو کھینچے، لیکی کو نہیں کھینچے. یہاں بھی جو ہے ایک حرف مدہ، یہ دو حرکات. ابا واہو، ابا حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا. واہو، واو کو کھینچے کیوں؟ یہاں حرف مدہ ہے. واو کھڑی زبر وا، پھر ہا کو کیوں نہیں کھینچے؟ یہاں حرکات ہے. یعنی تین حرکات ایک حرف مدہ. ابا واہو، سما، سماواتی. دیکھو سماواتی میں اپن غور سے دیکھیں گے، یہ پورے لفظ میں جو ہے ایک حرف، ایک جو ہے حرکات، ایک حرکات، یہ دو حرف مدہ. سین پہ حرکات ہے، سا، ماواتی، ما وا میں جو ہے حرف مدہ. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، ابھی اپن پڑھے. تو دو حرف مدہ، دو حرکات. غاوینا، غا یہ بھی حرکات، یہ حرف مدہ. یہ واو یا زیر، وی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، یہ حرف مدہ، یہ حرف مدہ، یہ حرکات. غاوینا، یا صالح، لیح میں حرکات، لی میں زیر، ہا پہ جو ہے پیش، یہ دو حرکات، یہ دو حرف مدہ. یا صا، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا. الہنا، ای یہ حرکات، لا حرف مدہ، ہو حرکات، نا حرف مدہ. یہ حرکات، ایک حرکات، یہ دو حرف مدہ. بس اسی طریقے سے آپ جو ہے سمجھ کر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.